سرائکی لوگ پاکستان کے جنوب مشرقی سخت علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایک نسلی گروہ ہیں، خاص طور پر اس علاقے میں سابقہ ریاست بہاولپور اور سکھر، لاڑکانہ، دادہو، سہون، سانگھڑ، نواب شاہ، حیدرآباد، سندھ، میرپور خاص، ملتان، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، بسکر، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع اور کراچی میں آباد ہے۔ سرائکیوں کی ایک خاصی تعداد ہندوستان میں بھی رہتی ہے، جن کا زیادہ تر مرکز پنجاب، مہاراشٹر اور گجرات کی ریاستوں میں ہے۔ سرائکی کہتے ہیں کہ ان کی ایک الگ زبان اور ثقافت ہے، لیکن ان کی زبان کو اکثر سندھی یا پنجابی کی بولی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جہاں سرائکیوں کی اکثریت اسلام کی پیروی کرتی ہے، وہیں کچھ ہندو اور سکھ مذہب کی بھی پیروی کرتے ہیں۔ علی الکوفی 700 نے سندھ کے بارے میں اپنی کتاب شش نامہ میں کہا ہے کہ سرائکی سندھی زبان کی ایک بولی ہے۔ علی الکوفی کو سندھ کے موضوع پر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں کئی بار عرب حکمرانوں نے سندھ اور اس کے لوگوں کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ملک سندھ میں ایک زبان بولی جاتی ہے اور اس کا نام سندھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرائکی سندھیوں کی 3 بولیوں میں سے ایک ہے۔ ملتان تمام سرائکی علاقوں کی ماں ہے، کیونکہ ماضی میں یہ سب اس کا حصہ تھے اور تاریخ کے طویل دور میں اس سے جدا ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سرائکی علاقے پنجاب میں شامل ہیں، جبکہ کچھ صوبہ سرحد، بلوچستان اور سندھ کا حصہ ہیں۔ ماضی میں وہ ایک واحد انتظامی ادارے کا حصہ تھے، جسے ملتان کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں ملتان ایک آزاد ریاست، ایک صوبے، ایک ڈویژن اور اب ایک ضلع کے طور پر موجود تھا۔ یہ دنیا کے ان چند زندہ شہروں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا تاریخ سے پہلے کے زمانے میں ہوئی ہے۔ قدیم اور قرون وسطی کی تاریخ میں ملتان کے بارے میں بے شمار حوالہ جات موجود ہیں۔ قرون وسطی کے مورخ ملتان کو صوبہ سندھ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ غزنوی دور میں یہ ایک الگ صوبہ تھا۔ ناصر الدین قباچہ کے دور میں یہ آزاد ریاست کے طور پر موجود تھا۔ پھر سلاطین کے دور میں یہ ایک صوبہ تھا جس کی وفاداری دہلوی سے تھی۔ یہ لنگ ایس کے تحت آزاد ریاست بنی، بعد میں یہ مغلیہ دور کا صوبہ بن گیا۔ ملتان اگرچہ مغلیہ سلطنت کا سب سے بڑا اور اس لیے سب سے اہم صوبہ تھا، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب اس کے علاقائی انضمام پر سوالیہ نشان لگایا گیا تھا۔ جب لاہور کو اہمیت ملی تو اس کی اہمیت بہت حد تک کم ہو گئی۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں کے دوران ملتان اپنے حیثیت کھوتا رہا اور اس کے اہم علاقوں پر اس کی گرفت کمزور ہوتی گئی۔ جب انہوں نے بہاولپور کی ریاست قائم کی تو اس نے جنوب میں داؤد پوتھوں کے ہاتھوں بہت سارے علاقے کھو دیے۔ مغرب اور شمال مغرب میں ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان وجود میں آئے اور ایک وقت میں ملتان کے اثر و رسوخ سے آزاد رہے۔ آخر کار 19ویں صدی میں سکھوں کے حملوں نے سرائکی وسیب کی شناخت اس سے چھین لی اور پورے وسیب کو پنجاب کا لیبل لگا دیا۔ تاہم یہ دلچسپ بات ہے کہ مائرہ رنجیت سنگھ کے پنجاب میں ملتان ایک الگ صوبہ رہا۔ سرائکی لوگ بہت سے مذاہب کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ زیادہ تر اسلام کے پیروکار ہیں۔ سرائکیوں کی ایک چھوٹی سی اقلیت عیسائیت، ہندو اور سکھ مت کی پیروی کرتی ہے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد بہت سے ہندو اور سکھ ہندوستان چلے گئے، جہاں وہ ملتانیوں، ڈیراولیوں اور بھاولپوریوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سرائکی 1960 کی دہائی تک خود کو ایک الگ نسلی گروہ کے طور پر نہیں دیکھتے تھے۔ سکھ اور برطانوی کے وقت میں اگرچہ پنجابی بولنے والے نامعلوم زمانے سے موجود تھے، لیکن پنجاب نہیں تھا، جیسا کہ آج کوئی سرائکی وسیب نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرائکی کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ اس کی ابتدا 19ویں صدی کے اوائل میں ہوئی، جب سکھ مذہبی قوم پرستی کے عروج اور اس کے بعد وہاں ہونے والی فتوحات کے نتیجے میں مختصر مدت کے لیے سکھ حکومت قائم ہوئی۔ وہ علاقے جنہیں اب پاکستانی پنجاب اور ہندوستانی پنجاب کہا جاتا ہے، سکھ کو ڈومینین کے تحت لایا گیا تھا۔ کچھ دوسرے علاقے تھے جو اب ہریانہ، ہماچل کے الگ صوبے ہیں۔ کچھ علاقے 1901 میں NWFP میں شامل کیے گئے تھے۔ تاہم سکھوں کی حکمرانی قلیل مدتی ثابت ہوئی اور برطانوی قبضے کے بعد سکھ ڈومینین برطانوی سلطنت کا حصہ بن گئے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں ایک انتظامی اکائی کے طور پر ملتان کی الگ شناخت کو سابقہ پنجاب کے ساتھ ضم کر دیا گیا تھا۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے پنجاب ایک آزاد ریاست تھی اور ملتان اس کا صوبہ تھا۔ جب پنجاب برطانوی سلطنت کا صوبہ بنا تو ملتان کی حیثیت کو تقسیم کر کے الگ کر دیا گیا۔ برطانوی بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین جنہوں نے اپنے زیر تسلط علاقوں کی تاریخ، ثقافت، جغرافیہ، ارضیات وغیرہ کے بارے میں بڑے پیمانے پر لکھنے کا بہت اچھا کام کیا، لیکن انہوں نے کچھ حقائق کو نظر انداز کیا اور سرائکی کو پنجابی کی بولی سمجھا۔ حالانکہ اس وقت کے کچھ پنجابی دانشور جنہوں نے پنجابی زبان کے بارے میں لکھا تھا، سرائکی کو الگ زبان سمجھتے تھے۔ اسی طرح آج بھی سکھ پنجاب کی تعریف میں سرائکی علاقوں کو شامل نہیں کرتے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت مغربی پاکستان کے سرائکی بولنے والے علاقے کی آبادی کا 90 سے 75% کے درمیان مسلمان تھے، جبکہ ہندو اور سکھ مغربی پنجاب کے علاقوں کی آبادی کا 10 سے 25% کے درمیان ہے۔ تقریباً تمام ہندو اور سکھ 1947 میں ہندوستان ہجرت کر گئے، جبکہ کافی تعداد بعد میں ہندوستان سے دوسرے ممالک کے علاوہ برطانیہ سے ہجرت کر گئی۔ مشرقی پنجاب کے مسلمان بھی تقریباً 45% تھے۔ تقریباً سبھی پاکستانی اور سرائکی علاقوں میں چلے گئے۔ مغربی پاکستان کی آزادی کے وقت سندھ میں بھی ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی 25% تھی۔ ان میں سے زیادہ تر ہندوستان ہجرت کر گئے تھے، ان میں سے بہت سے ہندوستان سے دنیا کے دوسرے حصوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ سرائکی قومی مہم جدوجہد 1960 کی دہائی میں زبان کے حقوق کے قیام اور روایتی طور پر پنجابی غلبہ والی حکومت کے استحصال اور جبر کو روکنے کے مقصد کے ساتھ پروان چڑھی۔ سرائکی زمین ہمیشہ سے بہت زرخیز رہی ہے، جو پاکستان کی گندم اور کپاس کی زیادہ تر پیداوار کرتی ہے۔ تاہم بہت کم رقم دوبارہ سرمایہ کاری کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے غربت اور پسماندگی ہوئی۔ یہ مہم 1970 کی دہائی تک جاری رہی۔ اس وقت تک سیاسی کارکنوں نے ایک مجوزہ نئے صوبے کا نقشہ تیار کر لیا تھا، جس کا نام سرائیکستان رکھا گیا تھا، جس میں جنوبی پنجاب اور ڈیرہ اسماعیل خان کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ مغربی سرحدی صوبہ، اس میں سندھی اور بلوچ علاقوں کو چھوڑ دیا گیا، ممکنہ طور پر ان علاقوں میں مضبوط قوم پرست تحریکوں کی وجہ سے۔ تاہم یہ تحریک آزادی کی تحریک نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے اندر ایک علیحدہ صوبے کے قیام کی تحریک تھی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔